بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اربع رکعات قبل الظہر بعد الزوال، 4 رکعتیں سورج ڈھلنے کے بعد، زوال کے بعد، اور ظہر سے پہلے، ظہر کی فرض نماز سے پہلے جو 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ 4 رکعتیں کیا ہیں؟ تحسب بمثلہن فی صلاۃ السحر، یہ 4 رکعتیں فجر کی 4 رکعتوں کے مثل ہیں. فجر کے وقت جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض، تو ان 4 رکعتوں کے مثل. وما من شیء الا وهو یسبح اللہ تلک الساعۃ، اور کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اس وقت میں. جب سورج بالکل نصف النہار پر ہو، اس کے بعد ڈھلے، تو اس وقت ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو آپ کا اس وقت نماز ادا کرنا 4 رکعت ظہر سے فرض سے پہلے جو سنت پڑھی جاتی ہے، وہ ان ہر چیز کی جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ان کے ساتھ موافقت ہے کہ آپ بھی اللہ کا ذکر کرنے میں مشغول ہیں. ثم قرأ، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، تلاوت کی، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. اس کی پرچھائیاں داہنے سے اور بائیں سے، داہنے اور بائیں سے جھکتی ہیں. سجدا للہ، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون، اور ذلیل ہو کر، یعنی تواضع و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے دائیں بائیں سے جھکتی ہے ہر چیز. رواه ترمذی والبیہقی فی شعب الایمان، اس حدیث کو امام ترمذی اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی. وعن عائشہ قالت ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرکعتین بعد العصر عندی قط، متفق علیہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں میرے پاس کبھی نہیں ترک کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر عائشہ میں تشریف لے جاتے تو وہ کہتی ہیں کہ عصر کے بعد 2 رکعتیں نماز وہ ہمارے کمرے میں پڑھتے، کبھی ترک نہیں کیا. حالانکہ مسئلہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ عصر کے بعد نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا گیا، اس کے بارے میں حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں، اور بہت سے اہل علم، امام سیوطی نے بیان کیا، اور علامہ ابن حمام وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے عصر کے بعد 2 رکعت، دوسروں کے لیے یہ مکروہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے. یہ بعض چیزیں جیسے تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی اور دوسرے لوگوں پر فرض نہیں، سنت ہے، پڑھیں ثواب ملے گا، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ بھی نہیں. وفی روایت للبخاری قالت والذی ذهب به ما ترکہما حتی لقی اللہ. اور امام بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جو ان کو لے گیا، جو ان کو لے گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات وفات دی، حیات ظاہرہ سے پردہ دیا ان کو، تو کہا کہ جس نے ان کو وفات دی، قسم ہے اس ذات کی، ان دونوں رکعتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ترک نہیں کیا یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے، یعنی ان 2 رکعتوں کو ترک نہیں کیا۔ وان المختار ابن فلفل، مختار ابن فلفل سے روایت ہے، قال سألت انس بن مالک عن التطوع بعد العصر، کہ میں نے انس ابن مالک سے عصر کے بعد نفل کے بارے میں پوچھا، فقال کان عمر یضرب الایدی علی صلاۃ بعد العصر، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر ہاتھ مارتے تھے ان لوگ یہ عصر کے بعد نماز پڑھنے کا، تو معلوم ہوا کہ عصر کے بعد نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن مکروہ تنزیہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہی ان کے ساتھ خاص ہے۔ وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَىٰ عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں پڑھ لیا کرتے تھے رکعتین بعد غروب الشمس، 2 رکعتیں سورج ڈوبنے کے بعد پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، قبل صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز سے پہلے۔ فقلت له، تو میں نے ان سے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلیہما، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ 2 رکعتیں پڑھتے؟ قال کان یرانا نصلیہما فلم یامرنا ولم ینہنا، کان یرانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے تھے، نصلیہما، کیا ان 2 رکعتوں کو پڑھتے ہوئے، فلم یامرنا، تو ہمیں حکم نہیں دیتے، ولم ینہنا، اور نہیں منع فرماتے۔ تو سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی فرض سے پہلے 2 رکعتوں کے بارے میں بتایا کہ نہ تو حکم دیتے تھے اور نہ ہی منع فرماتے تھے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ اور بھی بہت سی روایتوں میں ذکر ہے، مگر اور کچھ روایتوں میں مغرب کی نماز میں تعجیل کا حکم دیا ہے، جلدی سے پڑھنا۔ تو امام شافعی کے مذہب میں اور امام مالک کے مذہب میں، اور امام مالک کے مذہب میں تو الاطلاق، امام شافعی کے مذہب میں بعض روایت اور بعض اقوال کے نزدیک اس میں یہ ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کا جو وقت رہتا ہے کل 5 رکعت پڑھنے کے برابر تو مغرب کا وقت ہی رہتا ہے، اس کے بعد مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی کا یہ قول یہ ہے، اور امام مالک کا بھی قول ہے بقدر 5 رکعت، 5 رکعت کے برابر۔ اس کے بعد اور بھی دیگر احادیث میں مغرب کی نماز میں تعجیل کا حکم دیا کہ جلدی سے پڑھ لیں، اور اگر 2 رکعت پڑھیں گے تو اس میں تاخیر ہوگی، اور بھی 2 رکعت کے کراہت کے بارے میں اور بھی حدیثیں ہیں۔ تو امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ مغرب کی فرض سے پہلے 2 رکعت جو نفل پڑھتے ہیں وہ مکروہ ہے، وہ فرض کے بعد ہی پڑھیں۔ وعن انس قال كنا بالمدینہ فاذا اذن المؤذن لصلاۃ المغرب ابتدوا السواری، تو جب مدینہ شریف میں ہم لوگ ہوتے، مؤذن اذان کہتا مغرب کی نماز کے لیے، ابتداء السواریہ، تو لوگ ستونوں کی طرف سبقت کرتے کہ ستون کی آڑ میں ہو جائے، سامنے ستون ہو اور اس کی آڑ میں نماز شروع کر دیں۔ فرکعوا رکعتین، 2 رکعتیں پڑھتے، حتی ان الرجل الغریب لا يدخل المسجد، یہاں تک کہ کوئی اجنبی، باہر کا مسافر اجنبی مسجد میں داخل ہوتا، فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا، تو یہ گمان کرنے لگتا کہ فرض نماز تو پڑھ لی گئی، نماز ہو گئی۔ کیوں گمان کرنے لگتا؟ من کثرت من یصلیہما، ان لوگوں کی کثرت کی وجہ سے جو یہ 2 رکعتیں پڑھتے، 2 رکعتیں پڑھنے والے اتنی بڑی تعداد میں تھے مغرب سے پہلے کہ وہ دیکھ کر کے گمان کرنے لگتا کہ فرض ادا ہو چکی، اس کے بعد یہ لوگ سنت پڑھ رہے ہیں۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ ان مرثد ابن عبداللہ قال اتیت عقبۃ
عقبۃ الجوہنی، مرثد ابن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں عقبہ جوہنی کے پاس آیا، فقلت، تو میں نے ان سے کہا اعجبک من ابی تمیم یرکع رکعتین قبل صلاۃ المغرب، کہ میں تمہیں تعجب میں ڈالتا ہوں ابو تمیم سے جو مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اس بات کو ذکر کے تمہیں تعجب میں ڈالتا ہوں۔ فقال عقبہ، تو عقبہ نے کہا انا کننا نفعلہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک میں ایسا کرتے تھے۔ قلت فما یمنعک الآن، کہ پہلے کرتے تھے تو اب آپ کو کیا چیز روک رہی ہے کہ آپ اب نہیں کرتے؟ قال شغل، تو کہا کہ شغل یعنی مشغولیت، مشغولیت مجھے روک رہی ہے۔ تو یہیں سے معلوم ہوا کہ یہ نماز جو ہے وہ ان کے نزدیک مباح ہے، اس لیے کہ اگر سنت بھی ہوتی تو تابعی تھے وہ، کوئی شغل ان کو سنت سے نہیں روکتے، نو رکھا کو کسی کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے سنت کو نہیں ترک کرتے۔ معلوم ہوا کہ نماز وہ جائز تھی، مباح تھی۔ رواہ البخاری، اس کو امام بخاری نے روایت کی۔ وان کعب بن عجرہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا مسجد بنی عبد الاشہل، حضرت کعب بن عجرہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی عبد الاشہل کی مسجد میں آئے، فصلی فیہ المغرب، اس میں مغرب کی نماز پڑھی، فلما قضوا صلاتهم رآہم یسبحون بعدہا، اور جب نماز سے فارغ ہو گئے، نماز پڑھ لی، تو لوگوں کو دیکھا کہ اس نماز کے بعد تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی ذکر میں مشغول ہیں۔ اور نماز تسبیح سے مراد اس جگہ نماز پڑھنا بھی ہے، کہ نماز میں بھی سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے، سبحانک اللہم، تو اس اعتبار سے تسبیح سے تعبیر کیا ہے نماز کو۔ تو کثرت سے دیکھا کہ لوگ جو ہے اس کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں، فقال، تو فرمایا ھذہ صلاۃ البیوت، یہ جو نماز تم لوگ پڑھتے ہو یہ گھروں کی نمازیں ہیں، یعنی بہتر یہ ہے کہ آدمی مسجد میں فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد گھر جا کے سنتیں پڑھے۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا، اور پھر روایت ترمذی و نسائی قام الناس یتنفلون، ان کی روایت میں اتنا ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر کے نفل پڑھ رہے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا علیکم بہذہ الصلاۃ فی البیوت، تم پر لازم ہے ان نمازوں کو پڑھنا اپنے گھروں میں، یعنی گھروں میں ان نمازوں کو لازم کر دو۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطیل القراءۃ فی الرکعتین بعد المغرب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغرب کے بعد 2 رکعتوں میں قراءت کو بہت طویل کر دیتے، حتیٰ یتفرق اہل المسجد، یہاں تک کہ مسجد والے مسجد سے متفرق ہو جاتے، ادھر ادھر چلے جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز ادا کرتے بہت طویل قراءت کرتے۔ اس حدیث کی امام ابو داؤد نے روایت کی۔ ان مکحول یبلغ بہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، مکحول سے روایت ہے، وہ پہنچاتے ہیں اس بات کو، یعنی یہ حدیث مرسل ہے، صحابی راوی ہوں، ان کا نام ساقط ہو جائے اور ڈائریکٹ سننے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کر دے اور صحابی کا نام چھوڑ دے بیچ میں، تو اس حدیث کو حدیث مرسل کہا جاتا ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ یہ بات پہنچا رہے ہیں کیا؟ من صلی بعد المغرب قبل ان یتکلم رکعتین، کہ انہوں نے کہا کہ جو مغرب کے بعد اور کلام کرنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد متصل نماز
جو نمازیں ایسی ہیں کہ ان کے بعد سنتیں ہیں، ظہر کی نماز کے بعد سنت، مغرب کی نماز کے بعد سنت، اور ظہر یہ کیا نام ہے عصر کی نماز کے بعد تو سنت نہیں ہے، اور فجر میں بھی سنت نہیں ہے، ان کے علاوہ باقی اور نمازوں کے بعد سنت ہے۔ تو جن نمازوں کے بعد سنت ہے، سنت کو فرض سے متصل کر کے پڑھنا چاہیے، بیچ میں زیادہ فصل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف اتنا فصل کے بارے میں ہے کہ اللہم انت السلام و منک السلام والی جو دعا ہے وہ پڑھ لے، اس کے بعد فوراً سنت شروع کر دے، بلا وجہ زیادہ تاخیر نہ کرے۔ تو کہا ہے کہ جس نے مغرب کی نماز کے بعد یہ کلام کرنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لی، وہ پھر روایت ایک دوسری روایت میں 4 رکعت، یعنی مغرب کی نماز کے بعد اور کلام کرنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لے، رفعت صلاۃ فی علیین، تو اس کی نماز علیین میں پہنچ جاتی ہے، یعنی قبولیت کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ یہ حدیث مرسل روایت۔ وعن حذیفہ نحوہ وزاد، اور حذیفہ سے روایت ہے اسی کے مثل جو حدیث اس سے پہلے گزری۔ فکان یقول، تو وہ کہا کرتے تھے عجلوا الرکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں نفل سنت جو تم لوگ پڑھتے ہو، ان رکعتوں میں جلدی کرو، فإنہما ترفعان مع المکتوبۃ، یہ دونوں رکعتیں فرض نماز کے بعد بلند کر دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پہنچا دی جاتی ہے۔ رواہما رزین، اس حدیث کو رزین نے روایت کیا، اور روال بیہقی زیادت انہا نحوہا، اور امام بیہقی نے روایت کی اس سے زیادہ اسی کے مثل، ہے نا شعب الایمان۔ وان عمرو بن عطاء قال ان نافع بن جبیر ارسلہ الی الصائب یسألہ عن شیء، حضرت عمرو بن عطاء سے روایت ہے کیا انہوں نے کہا کہ ان نافع ابن جبیر، نافع ابن جبیر نے ان کو بھیجا صائب کے پاس، ایک صاحب کا نام ہے، کہ ان کو صاحب کے پاس بھیجا، یسألہ عن شیء رآہ منہ معاویۃ فی الصلاۃ، ان سے پوچھنے کے لیے اس چیز کے بارے میں جس کو امیر معاویہ نے ان سے دیکھا۔ فقال نعم، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، صلیت معہ الجمعۃ، میں نے ان کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ لی، فی المقصورہ، مقصورہ میں، یعنی وہ جگہ جہاں بلند کر دی جاتی ہے مسجد میں یا غیر مسجد میں، کہ جس میں بادشاہ کھڑا ہوگا یا مؤذن کھڑا ہو کے اقامت تکبیر کہے گا، تو اس کو مقصورہ کہا جاتا ہے۔ کہ میں نے ان کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھی مقصورہ میں، فلما سلم الامام، جب امام نے سلام پھیرا، قمت فی مقامی، میں اپنی جگہ کھڑا ہو گیا، امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ کھڑا ہو گیا، فصلیت، پھر میں نے نماز پڑھی، ثم دخل، فلما دخل ارسل الیہ، تو جب انہوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت دیکھا تو اس وقت کچھ نہیں کہا، بعد میں اپنے گھر سے بلاوا بھیجا، اور جب وہ فقال، تو انہوں نے کہا لا تعود لما فعلت، جو تم نے جمعہ میں کیا، جمعہ کی نماز کے بعد اس کا اعادہ مت کرنا، یہ نماز میں فساد نہیں ہے، نماز ہوگی، فلا تعود لما فعلت، جو تم نے کیا اس کا اعادہ مت کرنا، اذا صلیت الجمعۃ فلا تصلها بصلاۃ حتی تکلم او تخرج، تو جمعہ کی نماز کے بارے میں یہ بتایا کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے ان نمازوں کو، یعنی سنت کو فرض سے مت ملانا،
فلا تصلها مت ملانا بصلاۃ حتی تکلم او تخرج، یہاں تک کہ تو کلام کر لے یا تو نکل جائے مسجد سے اپنے گھر میں جا کے پڑھو. تو گویا کہ جمعہ کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کے بارے میں فرض نماز سے فصل کرنے کا حکم دیا ہے. یا تو کسی سے بات کر کے فصل کر لو یا مسجد سے گھر چلے جاؤ جمعے کی نماز پڑھ کے وہاں جا کے پوری کرو. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا بذالک، وہ کہتے ہیں حضرت میرے معاویہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اس بات کا حکم دیتے ایسا کرنے کا کہ ان لا نوصل بصلاۃ حتی نتکلم، کہ ہم جمعے کی نماز کو دوسری نماز کے ساتھ ملائیں، یعنی دوسری نماز جمعے کی نماز کے ساتھ ملائیں حتی یہاں تک کہ ہم کلام کر لیں یا نکل جائیں. کوئی کلام کر لیں تاکہ جمعے کی نماز اور جو بعد میں نماز پڑھی جاتی ہے ان کے درمیان فصل ہو جائے، یا پھر جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کام میں چلے جائیں. ان عطاء قال کان ابن عمر اذا صلى الجمعة بمکہ تقدم فصلى رکعتین. حضرت عطاء سے روایت انہوں نے کہا کہ ابن عمر جب جمعے کی نماز پڑھتے مکہ میں تقدم تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے، فصلی رکعتین پھر 2 رکعت پڑھتے، ثم یتقدم پھر تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے، فیصلی 4 4 رکعت پڑھتے. وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ، اور جب وہ مدینہ شریف میں ہوتے صلی الجمعۃ جمعے کی نماز پڑھتے، ثم رجع الی بیتہ پھر اپنے گھر میں لوٹ آتے، فصلی رکعتین پھر 2 رکعتیں پڑھتے. ولم تصلی فی المسجد، یہ نماز وہ فرض نماز کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. اور آج بھی یہ حکم ہے کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ اپنے گھروں میں جا کے سنت پڑھیں. فقیل له، ان سے کہا گیا، فقالت، انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے کہ مغرب کی فرض نماز کے بعد سنت پڑھتے پڑھا گئے. اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کی، اور پھر روایت ترمذی اور امام ترمذی کی روایت میں اس طرح سے ہے، قال رأیت ابن عمر صلی بعد الجمعۃ رکعتین، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ابن عمر کو جنہوں نے جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، ثم صلی بعد ذلک 4، پھر اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھی. تو جن نمازوں کے بعد سنت ہے ان کو فرض سے ملا کر کے جلدی سے پڑھنا چاہیے. دعا صرف اللہم انت السلام، اسی دعا کی رخصت ہے.